السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بچہ ہے، ٹھیک ہے، فیٹس کی شکل میں ہے، 4 ماہ کا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا رزق لکھوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَعُودَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی ایسا چلنے والا ہے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، کس جگہ سے رزق دینا ہے، کیسے دینا ہے، کہاں پہ پہنچانا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح قلم کے اندر محفوظ کر رکھا ہے. اسی کو ہی ایمانیات کہتے ہیں، ایمانیات رزق. کہ مجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے. اس سے ایک بھی رتی بھر دانہ تمہیں ایکسٹرا نہیں ملنے والا. اور جب تک وہ آخری نوالا تیرے حلق سے رزق گزر نہیں جاتا، موت نہیں آنے والی ہے. موت نہیں چھوئے گی تجھے. اپنا رزق پورا کمپلیٹ کر کے پھر تم رخصت ہوگے، کیونکہ تم جتنا لکھوا کے آئے وہ ملنا ہی ملنا ہے. اب یہ تمہارے اوپر ہے. اسی کو تو پہلے کہتے ہیں نا ایمانیات ہے. ایمانیات رزق، تمہیں یقین ہونا چاہیے. اب اس میں تمہیں اگر یقین ہے، اس کو حلال طریقے سے تو لیتا ہے یا حرام طریقے سے تو لیتا ہے، یہ تمہارے اوپر ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہدایت تو دے دی، طریقہ بھی بتا دیا، راستہ بھی بتا دیا. تو شکر ادا کر، سیدھے راستہ صراط مستقیم سے آ، یا الٹے دیوار پھلانگ کے لے گا. رزق اگر گھر کی چوکھٹ سے آ جائے وہ بھی آ جائے گا، کھولا آئے گا، سارے دیکھیں گے. اور ٹھیک ہے نا، پیچھے دیوار پھلانگ کے لے کے آؤ گے، ٹھیک ہے نا، بلیک منی کو، تو وہ بھی گھر میں داخل ہو جائے گا. گھر میں تو داخل ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تم کس طرح لینا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، کس طرح لینا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے. ہدایت والے طریقے سے اللہ کو خوش کر کے، یا شیطانی طریقے سے شیطان کو خوش کر کے. ٹھیک ہے. تو اس لیے رزق کے اندر تقوی ہونا چاہیے، انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور رزق کی بہتات جو ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر جو ہے نا، وہ ہمیں وہ اکسائے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ رزق اتنا ہی ملا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے رزق تو پورا ملے گا. تو رزق کے بہتات تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی اور شیطان کو خوش کرنے میں تم یہ جو ہے نا اپنی زندگی نہ برباد کر دینا. زندگی وہ ہے جو اللہ کی بندگی میں ہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا زندگی، بندگی، زندگی اور بندگی. اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی؟ گندگی ہوگی اور شرمندگی ہوگی. زندگی، بے بندگی، شرمندگی، گندگی. ٹھیک ہے. زندگی، بندگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے لیے انسان کے دل کے اندر اس کے نا تقوی ہونا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تمہیں نا پھنسے ہوئے ہو نا مسائل کے اندر، ٹھیک ہے نا، معاشیت کے اندر، اللہ تمہیں وہاں سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے نا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو پھر اللہ تیرے لیے کافی ہوگا. اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے تمہیں میں رزق دوں گا جہاں سے تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. ایک حدیث سناتا ہوں. ایک شخص تھا، تو وہ اس نے دیکھا کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے، فلاں بن فلاں کے کھیت کو سراب کرو، فلاں بن فلاں کے کھیت کو سراب کرو. کہتا ہے میں بڑا پریشان، یہ کیا ہے کہ اوپر آسمان پہ میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی ایک بدلی ہے اور آواز آ رہی ہے اس بدلی سے فلاں بن فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، فلاں بن فلاں کے کھیت کو سیراب کرو. تو جب یہ آواز آتی ہے تو بدلی جو ہے نا ایک طرف جو ہے نا وہ اس کی ڈائریکشن ہو جاتی ہے اور وہ چلنا شروع کر دیتی ہے. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں. وہ تھوڑی دور آگے اور جاتی ہے اور جاتی ہے اور جاتی ہے. پھر ایک چٹیل چٹان کے اوپر وہ خوب برستا ہے. وہ چھوٹی سی بدلی ہے نا، وہ خوب برستی ہے. وہ جب برستی ہے تو اس کا پانی جو ہے نا نیچے نالے میں آتا ہے.
ٹھیک ہے، وہ نالے کا جو پانی ہے وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتے چلا جاتا ہے، اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اور جام کے دیکھتا ہوں کہ ایک کھیت کو پوری طرح سیراب کرتا ہے۔ اب مجھے بڑا مطلب لائک وائز میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، میں بڑا حیران بھی ہوا۔ تو میں نا اس کے جو کھیت کے جو ہے نا مالک، اس کو پھر میں نے ڈھونڈا، تو میں نے کہا بھائی یہ تیرے کھیت میں جو ہے نا یہ پانی آیا ہے، یہ ساری جو ہے نا کہانی میری آنکھوں نے دیکھی ہے اور کانوں نے سنی ہے، تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب کھیتی کو کاٹتا ہوں نا، وَأَتُوا الْحَقَّ حَصَادِهِ وَأَتُوا الْحَقَّ حَصَادِهِ، جب تم کھیتی کو کاٹو نا تو پھر اس کا حق، ٹھیک ہے نا، اس کا حق جو ہے نا زکوٰۃ اس کو دو۔ تو اس میں عشرہ دسواں حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اجناس کا 10واں حصہ۔ تو کہتا ہے تو میں نا اس کا نا 10 حصے نہیں کرتا، میں 10واں حصہ نہیں دیتا، میں 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ گھر میں لے کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایک حصہ یعنی کہ 33% حصہ، ٹھیک ہے، ویسے تو 10واں حصہ ہے، 33% حصہ میں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور جو 33% حصہ ہوتا ہے وہ میں اسی کھیتی کے اوپر لگا دیتا ہوں۔ تو اللہ کو اس کی اتنی یہ عبادت، اس کی تقسیم پسند آئی، تو اللہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو تم آگے بھجواتے ہو نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر تم اللہ کے ہاں کیا پاؤ گے؟ تاجدو عند اللہ و خیر، اس سے بہت بہتر پاؤ گے، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی اس سے بہت بڑی ہے، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، واستغفر اللہ، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے رزق کی جو ہے نا بہت زیادہ رزق یہ اچھے علم والے بندوں کو یہ اپیل نہیں کرتے، مانگتے اللہ سے ضرور ہیں کیونکہ بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہوتی جائیں، ٹھیک ہے نا، بچوں کی ریکوائرمنٹس پوری ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ہو جائے کہ گنتی میں نہ آئے، گنتی میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نہیں، میں یہاں سے صبح سے لے کر شام تک بیٹھتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے پاک رزق دیتے ہیں، کام وہ کرتا ہوں جو میرا اپنا نہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ تو جو روز کا میں تھوڑا سا کماتا ہوں نا، مجھے اتنی زیادہ اس میں خوشی ہوتی ہے نا، بجائے اس سے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ پورا کا پورا فیصل آباد میرے نام کر دیا گیا ہے، اور اربوں روپے کی جائیداد اور اربوں روپے کے جو خزانے ہیں نا میرے بینک میں میرے پیسے جمع کر دیے گئے، اللہ کی قسم اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو یہ ہے نا کہ میں محنت کرتا ہوں، محنت کر کے بعد کمر میں درد ہوتا ہے، مسلس میں پین ہوتا ہے، 8-9 گھنٹے مسلسل پیشنٹس کے ساتھ لگا رہتا ہوں، مصروفیت ہوتی ہے، اس میں نماز اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ کو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چھوٹا سا رزق دیتا ہے، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے اور انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس خوشی کے اندر جتنی مٹھاس اور لذت ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ شاید اسی کو معلوم ہو جو اس کو پراپرلی طریقے سے، جو اس کے ٹیسٹ بڈ کام کر رہے ہو، اس کو چکھنا جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بات میں یہی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم نا ایک نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہوگا وہ رزق کے اوپر ہی ہے، دیٹ از آن دا رزق۔ لیکن رزق کو ہم بڑھا کیسے سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا رزق کی کنجیاں، رزق کی کنجیاں، بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق آپ کے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ یہ دس از اے گلاس آف واٹر، یہ پانی کا گلاس ہے، یہ جو ہے نا میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دسترخت میں رکھا ہوا ہے، اگر میں اس کو اٹھا کے یہ پی لوں، یہ پانی میرے حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے میرا کیا ہو گیا، میری رگیں تر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، اس کے مجھے اپنے ہاتھ بڑھانا پڑے گا، ہاتھ بڑھا کے اس گلاس کو اٹھانا پڑے گا، اس کی وزن کو، پھر اپنے لبوں کے پاس لے کے جانا پڑے گا، پھر گھونٹ لے کے اس کو بسم اللہ کرتے ہوئے پیر پڑتے ہوئے اپنی حلق سے نیچے اتارنا پڑے گا۔ یہ تھوڑا سا نا ہمیں نا تالے کے وہ کھولنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جس کی کنجی آپ کے پاس ہے لیکن آگے تالا لگا ہوا ہے۔ آپ نے کوئی وائی فائی وغیرہ کسی کا لینا ہو نا، آگے تالا لگا ہوتا ہے، جب تک وہ وائی فائی کوڈ نہیں ڈالیں گے نا آپ اس کی ایکسیس نہیں کر سکتے،
تو وہ کوڈز کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس ایمانیات میں کون کون سے کوڈز ہیں جس سے آپ کے رزق بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیں گے، اتنا سبحانہ و تعالیٰ دیں گے کہ آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا لازمی کیا کریں، اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اور یہ سجدے میں دعا کیا کریں. جب آپ سجدہ کریں تو اس وقت یہ دعا پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یہ دعا کرو، احد پہاڑ جتنا بھی قرض تمہارے کندھوں کے اور سر کے اوپر ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کندھے کے اوپر لے لیتے ہیں، اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور تمہارا کندھا آزاد کر دیتے ہیں. اللہ مجھے حرام رزق نہیں چاہیے، اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک، مجھے حلال رزق چاہیے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ مجھے اپنے علاوہ کسی کے در کا محتاج نہ کیجیے گا، وہ میرا سکا باپ ہی کیوں نہ ہو، میرا سکا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میری سکی بیٹی کیوں نہ ہو، تیری مخلوق میں سب سے پیارا ہی کیوں نہ ہو. اللہ مجھے صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور یہ ہاتھ بھر جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے اور ہر وقت شکر ادا کیجیے گا. فَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یہ کیسا بدتمیز شخص ہے. اللہ کہتے ہیں جب اللہ اس کو نوازتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے. ربی اکرمن، اللہ نے میں بڑا خوش ہوں اللہ سے، اللہ مجھے بہت نوازتا ہے، اللہ یہ ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑا سا اس کو آزماتے ہیں، اس کے رزق کی بھی کمی کرتی ہے، کہتے ہیں اللہ نے میری اہانت کی ہے، اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، اللہ نے مجھے دیا کیا ہے. او بھائی، یہ جو ہاتھ پیر چل رہے ہیں نا، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ سمیل کرتے ہیں، یہ دانت ہیں، سر یہ جوانی ہے، یہ جسم ہے، یہ حرکت کر رہا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر فالج کر کے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیڈ پہ لٹا دیں اور یہ ساری سماعتیں تم سے چھین لیں. تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو پیشاب کر سکے، نہ تو پوٹی کر سکے، وہ بھی بستر پہ، وہ بھی بستر. تیری زندگی اللہ تو نا عذاب بنا کے رکھتے ہیں اسی ہی زندگی کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر دماغ کی نس پھٹی اور تو وہ پکا گیا، کدھر گیا. اور یہ تیری ساری کی ساری زندگی ہے نا، تیرے سارے پلاننگ اور تیری ساری مستیاں اللہ ایک سیکنڈ میں لے جائے. ذالکم اللہ ربکم الحق. پہچانو اس رب کو اور ڈرو اس رب سے اور شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، جتنا دے اس میں شکر ادا کرنا سیکھو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.